بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک اسٹوڈنٹ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ آن لائن سپورٹ پروگرام برائے جماعت ہشتم مضمون اردو ہفتہ نمبر 6 کا پہلا لیکچر ہے۔ یہ سرگرمی ہے بلند خوانی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ سبق کا نام ہے قربانی اور اس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ قربانی جیسا کہ لفظ ہے کہ ہم کسی کی خاطر کوئی چیز قربان کر دینا، تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں بھی دوسروں کی مدد کرنے اور اپنا سب کچھ یا اپنی قیمتی چیز بھی قربان کر دینے کا دل کرے گا۔ اسلام میں بھی اگر ہم تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ تو اسی طرح سے ہمارے اندر بھی قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم امت رسول ہیں۔ سبق کی میں تھوڑی سی بلند خوانی کر کے آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ آپ لوگ اپنی کتاب کو کھولیے اور اس میں سے اپنے سبق کو دیکھیے۔ امریکہ کی ایک ریاست کا نام ہے ورجینیا۔ مدت ہوئی اس ریاست کے ایک غیر آباد علاقہ میں ایک بڑھیا اور اس کی بیٹی رہا کرتی تھی۔ بڑھیا بیوہ تھی، اس لیے اسے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کے لیے خود کام کرنا پڑتا تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے گھر سے نکل کر ایک فیکٹری میں جاتی تھی اور شام تک کام کرنے کے بعد تھک تھکا کر واپس آ جاتی۔ فیکٹری میں کام کر کے جو کچھ کماتی تھی اس میں دونوں کا گزارا ہوتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے، برف باری اتنے زوروں پر تھی کہ بڑھیا محنت مزدوری کرنے کے لیے فیکٹری میں نہ جا سکی۔ مجبور ہو کر اپنی جھونپڑی ہی میں بیٹھی رہی۔ شام کو تیز ہوا کا ایسا طوفان آیا کہ ماں اور بیٹی جھونپڑی کی سب کھڑکیاں بند کر کے بستروں میں گھس گئیں۔ بیچاری اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ طوفان پہلے بھی آتے رہے تھے مگر ایسا زبردست طوفان کبھی نہیں آیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہوا کے تپیڑے سب کچھ ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور جب طوفان ختم ہو جائے گا تو اس وقت اس ریاست میں زندگی کے تمام آثار ختم ہو چکے ہوں گے۔ جھونپڑی کے باہر چاروں طرف فضا میں گپ اندھیرا پھیل چکا تھا اور جھونپڑی کے اندر کسی کونے میں ایک ننھا سا دیا ٹمٹما رہا تھا۔ ماں اور بیٹی دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ خدا جانے اس طوفان میں کیا ہوگا اور ان کی کمزور جھونپڑی صبح تک سلامت بھی رہ سکے گی یا نہیں۔ بڑھیا کچھ دیر اپنی بیٹی سے باتیں کرتی رہی، اس کے بعد وہ سو گئی۔ لڑکی سو نہ سکی، اگرچہ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ دل میں دعا کر رہی تھی کہ اے خدا یہ طوفان بہت جلد تھم جائے تاکہ لوگوں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ یک دھماکے کی بلند آواز گونجی۔ بڑھیا ڈر کر جاگ اٹھی اور لڑکی کا تو دل ہی دہل گیا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ بڑھیا بولی، کوئی درخت گر پڑا ہے۔ اس کی بیٹی نے جواب دیا، ہاں اماں، کوئی درخت ہی ہوگا۔ لڑکی نے کہنے کو تو یہ بات کہہ دی لیکن اس کے دل میں خلش سی ہو رہی تھی۔ خلش مطلب چبھن، الجھن۔ وہ سوچ رہی تھی یہ درخت نہیں ہو سکتا، کوئی اور چیز گر پڑی تھی۔ کون سی چیز یہ وہ نہیں جانتی تھی اور نہ سمجھ سکتی تھی۔ بڑھیا کے اعضاء کمزور تھے، دوبارہ سو گئی۔ لڑکی کی بے چینی بڑھتی گئی اور اٹھ کر جھونپڑی کے اندر گھس گئی۔ سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہیں دریا کا پل ہی نہ گر کر پانی میں ڈوب گیا ہو۔ یہ بات سوچتے ہی وہ اور زیادہ بے چین ہوگی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آدھی رات کے وقت ریل اسی پل پر سے گزر کر دوسری طرف جایا کرتی تھی۔ اگر پل موجود نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کتنی قیمتی جانیں تلف ہو جائیں گی اور کتنا مالی نقصان ہوگا۔ تلف مطلب ضائع ہو جانا۔ دیے کو ہاتھ کی آڑ میں لے کر اس نے باہر نظر دوڑائی۔ دیا بجھ گیا مگر بجلی کی چمک میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کا خدشہ بالکل درست ہے اور واقعی پل گر کر پانی میں ڈوب گیا ہے۔ لڑکی نے ماں کو جگایا اور اسے یہ بات بتا دی۔ دونوں کو کوئی ایسا طریقہ نہیں سوچتا تھا جس سے وہ گاڑی کے ڈرائیور کو خطرے سے آگاہ کر سکیں۔ اس بیاباں میں نہ تو تار بھجوانے کا کوئی انتظام تھا نہ ہی کوئی اسٹیشن تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ کس طرح گاڑی کو بچائیں؟ اسٹیشن وہاں سے بہت دور تھا۔ اگر وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے تو اس بات کا کیا یقین ہے کہ گاڑی اسٹیشن سے روانہ نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے اسٹیشن پر پہنچنے کی کوشش بے سود تھی۔ اماں ایک تجویز دماغ میں آئی، اگر ہم پل سے کچھ دور پٹری کے درمیان ایک روشنی کر دیں جو دور تک جا سکے تو ہو سکتا ہے ڈرائیور خطرے کا احساس کر کے پل تک پہنچتے پہنچتے گاڑی روک لے۔ ماں بولی، بیٹی یہ بات بڑی اچھی ہے لیکن ہم کیسے کوئی چیز جلا سکتے ہیں؟ ہمارے گھر میں تو جلانے کو کچھ ہے ہی نہیں اور اندھیرا ہے کہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ لڑکی کہنے لگی، اماں ہمیں قربانی کرنی پڑے گی اور وہ اس طرح کہ ہمیں اپنی چارپائیاں اور بستر وغیرہ جلا دینے ہوں گے، اس طرح ہم روشنی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اس پر اماں نے جلدی سے کہا، چلو بیٹی کام شروع کر دیں۔ دونوں تیزی سے چارپائیاں توڑنے لگی تاکہ انہیں پٹری تک آسانی سے لے جا سکیں۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، 2 چارپائیاں اور وہ بستر، ان کے علاوہ 2 چھوٹی کرسیاں، اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج وہ سب کچھ جلا دیں گی۔
झोंपड़ी के बाहर इतनी सर्दी थी कि महसूस होता था जैसे बदन में तेज़ तेज़ निश्तर चुभ रहे हों। इतनी सर्दी में घर से बाहर निकलना सख्त मुश्किल था और सर्दी के मारे वो कांप रही थी। बार बार उनके कदम उखड़ जाते। देखते ही देखते शोले भड़कने लगे। उनके पास आग जल रही थी, ताहम उनका ये हाल था कि जैसे रगों में खून मुंजमद होता चला जा रहा है और उनमें हाथ हिलाने की सकत भी मौजूद नहीं। वक्त गुजरता जा रहा था, सर्दी बढ़ती जा रही थी, चारों तरफ कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। इतने में इंजन की सीटी सुनाई दी। लड़की ने अपनी चादर उतारी और उसे लकड़ी में बांधकर आग लगा दी। चादर जलने लगी। जलती हुई चादर को लहरा लहरा कर वो ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी, गाड़ी रोको, ख़तरा है, गाड़ी रोको, ख़तरा है। माँ भी उसके साथ आवाज़ बुलंद करने लगी। जैसे जैसे गाड़ी करीब आती जाती थी, दोनों की आवाज़ें बुलंद होती जाती थीं। माँ और बेटी ज़िंदगी से बेपरवाह होकर पटरी के दरमियान खड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और पुल की तरफ भाग रही थी। गाड़ी की रफ्तार में सुस्ती पैदा होने लगी। गाड़ी पुल के करीब पहुंचकर रुक गई। जब गाड़ी के मुसाफिरों को मालूम हुआ कि माँ बेटी ने उन्हें मौत से बचा लिया है, तो वो दोनों के बेहद ममनून हुए और देर तक उनका शुक्रिया अदा करते रहे। माँ और बेटी ने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, मगर सर्दी की वजह से उन्हें नमूनिया हो गया। कई हफ्ते अस्पताल में पड़ी रहीं और जब सेहतमंद होकर निकली तो सदर ने उन्हें अपने महल में बुलाया और इनाम और इकराम दिया। ये थी कहानी। इसके अल्फाज मायनी जो हैं वो आप देख लीजिए। बेसूद, बेफ़ायदा, फजूल। तल्फ मतलब ज़ाया करना। खलिश चुभन, उलझन। सकत हिम्मत। ममनून एहसानमंद, शुक्रगुजार। मुंजमद जमा हुआ, निश्तर, तेज़ धार चाकू। आप इस कहानी को पढ़िएगा और इन अल्फाज मायनी को अपनी लूज़ शीट पर लिखने के बाद इन्हें याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।